یہ ویڈیو آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گی کہ متحرک رہنا ہماری صحت اور فلاح و بہبود کو کیسے بہتر بناتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد جسمانی سرگرمی اور ورزش کے درمیان فرق کو واضح کرنا، متحرک رہنے کے فوائد کو سمجھنا، ورزش کی مختلف اقسام کو سمجھنا، متحرک رہنے کے دوران کیسا محسوس کرنا چاہیے اسے سمجھنا، متحرک رہنے کی تحریک کو پہچاننا، اپنے دن میں سرگرمیوں کو شامل کرنے کے طریقے سیکھنا۔ آئیے پہلے جسمانی سرگرمی اور ورزش کے فرق کو دیکھتے ہیں۔ جسمانی سرگرمی کسی بھی ایسی جسمانی حرکت کو کہتے ہیں جو آپ کے عضلات کا استعمال کرے، جیسے باغبانی کرنا، صفائی اور خریداری۔ ورزش جسمانی سرگرمی کی ایک قسم ہے جو منصوبہ بند، منظم اور بار بار دہرائی جانے والی جسمانی حرکات پر مشتمل ہوتی ہے۔ ورزش جسمانی فٹنس کو بہتر یا برقرار رکھنے کے لیے کی جاتی ہے اور اس میں جم سیشنز، کھیلوں میں حصہ لینا، تیز چلنا، سائیکلنگ اور تیراکی جیسی سرگرمیاں شامل ہیں۔ دونوں ہی صحت کو بہتر بنانے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے اہم ہیں۔ جسمانی سرگرمی کے ان چیزوں پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں: کارڈیو ویسکولر امراض کے خطرے اور اس کی شدت کو کم کرنا، فٹنس کی سطحوں کو بڑھانا تاکہ روزمرہ کی سرگرمیاں آسان ہو جائیں، پٹھوں کی مضبوطی جیسے بھاری چیزیں اٹھانے کے کام آسان بنانا، ہڈیوں اور جوڑوں کی مضبوطی اور لچک، معیار زندگی روزمرہ کے کاموں کو آسان بنانا، ڈپریشن اور اضطراب کی سطح کو کم کرنا، تنہائی میں کمی، نئے لوگوں سے ملنے جلنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، عزت نفس اور اعتماد، تناؤ، دباؤ اور ذہنی تھکن، ذیابیطیز کا خطرہ اور تشخیص ہونے پر اسے کنٹرول کرنا، کولیسٹرول کی سطحیں۔ ہر ہفتے ایروبک، اسٹرینتھ، لچک اور توازن کی ورزشوں کو مجموعی طور پر کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ان میں سے ہر قسم کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ ایروبک ورزش دل، خون کی نالیوں اور پھیپھڑوں کی صحت کو بہتر بناتی ہے اور آپ کو ہر ہفتے 150 منٹ تک معتدل درجے کی سرگرمی انجام دینے کا ہدف رکھنا چاہیے۔ کم از کم 10 منٹ یا اس سے زیادہ کے وقفوں میں اپنے پٹھوں کو مضبوط کرنا ہڈیوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور جسم کی خوراک سے توانائی استعمال کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ آپ کو اس قسم کی ورزش ہفتے میں 2 بار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لچک بڑھانے والی ورزشیں آپ کی حرکت کی حد کو بہتر بناتی ہیں، پٹھوں کے تناؤ کو کم کرتی ہیں اور چوٹوں سے بچاتی ہیں۔ ورزش کے ہر سیشن کے بعد لچک کی ورزشیں مکمل کریں۔ توازن کی ورزشیں ہم آہنگی کو بہتر بناتی ہیں، پٹھوں کو مضبوط کرتی ہیں اور گرنے کے خطرے کو کم کرتی ہیں۔ ان ورزشوں کو ہفتے میں 2 بار مکمل کرنے کا ہدف رکھیں۔ ہر دن فارغ بیٹھے رہنے کے وقت کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو ورزش کے دوران کتنی کوشش کرنی چاہیے اور آپ کو کیسا محسوس ہونا چاہیے۔ وارم اپ کے دوران آپ کو آرام دہ محسوس ہونا چاہیے۔ وارم اپ کے دوران بتدریج کوشش میں اضافہ کریں۔ آپ کی سانس بہت زیادہ پھولنی نہیں چاہیے۔ وارم اپ کے اختتام پر آپ کا جسم گرم ہونا چاہیے۔ کنڈیشننگ سیشن تھوڑا چیلنجنگ محسوس ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنا جسم گرم محسوس ہونا چاہیے۔ آپ کی سانس لینے کی رفتار بڑھنی چاہیے۔ آپ کو اس سیکشن کے دوران تھکن محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو بات کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو سینے میں درد محسوس ہو تو آپ کو اپنی رفتار کو کم کر دینا چاہیے یا رک جانا چاہیے۔ کول ڈاؤن سیکشن آرام دہ ہونا چاہیے۔ کول ڈاؤن کے دوران آہستہ آہستہ اپنی کوشش کو کم کریں۔ آپ کو سانس لیتے ہوئے سکون کا احساس ہونا چاہیے۔ آئیے وارم اپ اور کول ڈاؤن سیکشن کو تھوڑا مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ وارم اپ 10 سے 15 منٹ تک ہونا چاہیے۔ ہلکی کوشش پر مشتمل ہونا چاہیے جو بتدریج بڑھتی جائے۔ دل کی دھڑکن کو بڑھانے والی سرگرمیاں اور کچھ کھچاؤ کی ورزشیں شامل ہونی چاہیے۔ جسم کو ورزش کے لیے تیار کرتا ہے، چوٹ لگنے کے خطرے کو کم کرتا ہے، دل کی غیر معمولی دھڑکنوں کے خطرے کو کم کرتا ہے، جوڑوں کی حرکت کو بڑھاتا ہے۔ کول ڈاؤن یہ 10 منٹ تک ہونا چاہیے۔ ہلکی کوشش پر مشتمل ہونا چاہیے جو بتدریج کم ہوتی جائے، دل کی غیر معمولی دھڑکنوں اور کم بلڈ پریشر کے خطرے کو کم کرتا ہے، جسم کو سکون کی حالت کے قریب پہنچانے میں معاون ہوتا ہے۔
ان مرکزی پٹھوں کے کھچاؤ کی ورزش شامل ہونی چاہیے جو استعمال کیے گئے ہوں۔ اب آئیے آپ کی ورزش کے محرکات کے بارے میں سوچیں اور یہ دیکھیں کہ زیادہ متحرک رہنے سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی مقصد کی جانب کام کرنا آپ کو متحرک رکھ سکتا ہے۔ اس میں سادہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں جیسے سیڑھیاں آسانی سے چڑھنے کے قابل ہونا، جرابیں اور جوتے آسانی سے پہننا، چلنے میں مددگار آلات کی ضرورت کو کم کرنا، گھروں کے کاموں کو آسانی سے سنبھالنا، باغبانی کا دوبارہ آغاز کرنا، جنسی تعلقات دوبارہ شروع کرنا، بچوں یا پوتے پوتیوں یا نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیلنا، چھٹیاں منانے جانا، خریداری کرنے جانا، کام یا مشاغل کی طرف واپس آنا، ورزش کی پچھلی سطح پر واپس آنا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پوری زندگی باقاعدہ طور پر فعال رہیں۔ فعال رہنے کے لیے کچھ عام روزمرہ کی تبدیلیاں درج ذیل ہیں۔ جائے کار پر آنے اور جانے کے لیے پیدل چلیں یا سائیکل کا استعمال کریں۔ بس سے ایک سٹاپ پہلے اتر جائیں۔ لنچ بریک میں چہل قدمی کریں۔ لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس بالائی منزل پر باتھ روم ٹوائلٹ ہے تو اسے استعمال کریں۔ کار پارک کے دور دراز حصے میں گاڑی پارک کریں۔ کسی دوست کے ساتھ چہل قدمی اور بات کرنے کا بندوبست کریں۔ ٹی وی اشتہارات کے وقفوں کے دوران صوفے سے اٹھ جائیں۔ کام کے پیغامات ای میل کرنے کے بجائے خود جا کر پہنچائیں جہاں ممکن ہو۔ نارتھ ویسٹ کوسٹ کارڈک کلینک نیٹ ورک اور اس کے شراکت داروں کے تعاون سے تمام ویڈیوز تیار کی گئی ہیں۔ ویڈیوز درج ذیل موضوعات پر دستیاب ہیں۔ بالغ افراد کے لیے بنیادی زندگی کی معاونت، دل کے عارضے کے خطرے کے عوامل، کورنری قلبی مرض اور دل کی فعالیت کا نظام، صحت بخش غذا کا استعمال، ذہنی صحت اور فلاح و بہبود، جسمانی سرگرمی اور ورزش، اپنی دوائیوں کے بارے میں آگاہی رکھنا۔ ویڈیوز درج ذیل زبانوں میں بھی دستیاب ہیں۔ عربی، برطانوی اشاروں کی زبان، کینٹونیز، پولش، رومانوی، روسی، اردو۔